NM اسپیکر کے سامعین السلام علیکم۔ سامعین، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام سابقہ انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح قرآن مجید کو بھی تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ الاعراف کی کچھ آیات کی شان نزول کا ذکر کریں گے، تو آپ حسب روایت چند لمحے نکال کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹس ملتی رہیں اور آپ اسلامک معلوماتی تاریخی ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو بڑھتے ہیں سورہ الاعراف کی شان نزول کی طرف۔ آیت نمبر 31۔ سعید بن محمد العدل نے جملہ سے روایت کی اور بتایا کہ کچھ بدو لوگ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر عورت کو بھی طواف کرنا ہوتا تو وہ بھی ننگے بدن طواف کرتی۔ عورت اپنی شرمگاہ کے اوپر ایک جالر سی لٹکا دیتی جیسی جالریں سرخ مکھیوں کے چہروں پر ہوتی ہیں، اور طواف کے دوران کہتی، آج ستر کا کچھ حصہ یا سب کا سب ظاہر ہو جائے گا، اور جو حصہ ظاہر ہوگا میں اسے حلال نہیں کروں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم نازل کیا۔ دوسری روایت میں عبد الرحمن بن احمد العطار نے جملہ سے روایت کی اور بتایا کہ میں نے ایک مسلمان کو سعید بن جبیر سے، اسے ابن عباس سے یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ عورت خانہ کعبہ کا طواف دور جاہلیت میں ننگے بدن کیا کرتی تھی۔ اس کی شرمگاہ پر ایک خرقہ سا ہوتا اور وہ طواف کرتے وقت یہ کہتی جاتی، الیوم یبدأ بعدہ او کلہ وما بدمنہ فلا اہلہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ دو آیتیں نازل کی، خذوا زینتکم عند کل مسجد اور قل من حرم زینت اللہ التی اخرج بعبادہ والطیبات من الرزق۔ اسے امام مسلم نے بندار سے، اس نے غندر سے اور اس نے شعبہ سے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں الحسن بن محمد الفارسی نے جملہ سے روایت کی کہ لوگ حج کرتے تھے تو منع سے نکلتے تھے، کسی کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اپنے اختراع کیے ہوئے دین کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف اپنے دو کپڑوں میں کرے۔ جو شخص بھی طواف کرتا وہ اپنے دونوں کپڑے اتار دیتا یہاں تک کہ طواف مکمل ہو جائے، اور یہ شخص سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ آیت نمبر 175۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت بلعم بن عبرہ ایک اسرائیلی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور مفسرین میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کا قول ہے کہ یہ شخص بلعم بن بعورہ ہے۔ الوالبی کا قول ہے کہ یہ شخص مدینۃ الجبارین کا آدمی ہے جسے بلعم کہا جاتا تھا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے تو اس کے چچا زاد اور قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ موسیٰ ایک احنف شخص ہے، اس کے ساتھ بہت بڑی فوجیں ہیں، اگر وہ ہمارے سامنے ہوا تو وہ ہمیں ہلاک کر ڈالے گا، اللہ سے دعا کرو کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو ہم سے ٹال دے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر میں نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے اللہ سے بد دعا کی تو میری دنیا بھی جاتی رہے گی اور عاقبت بھی۔
وہ اس سے برابر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اس نے ان پر بد دعا کی تو اللہ کی وہ روحانی قوت جو اسے حاصل تھی جاتی رہی۔ یہی قول خداوندی ہے، فَانْسَلَخَ مِنْهُ، یعنی اس شخص سے وہ نشانیاں جاتی رہیں۔ ایک اور روایت میں عبداللہ بن عمرو بن عاص اور زید بن اسلم کا قول ہے کہ یہ آیت امیہ بن ابی سلس الثقفی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کو سابقہ آسمانی کتابوں کا کافی علم تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجنے والا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہیں یہ رسول موعود ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو اس نے حسد کیا اور کفر کیا۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ یہ شخص 3 دعاؤں کے لیے مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام البسوس تھا۔ اس بیوی سے اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس کی ایک محبوبہ تھی۔ اس نے کہا کہ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے مخصوص کر دے۔ اس نے کہا کہ ایک دعا تمہارے لیے ہوگی، بتاؤ کیا مانگتی ہو یا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا مانگو کہ وہ مجھے بنی اسرائیل میں خوبصورت ترین عورت بنا دے۔ جب اس کے لیے دعا کر دی گئی اور اس کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں اس جیسی اور کوئی عورت نہیں تو وہ اپنے خاوند سے بے رغبت ہو گئی اور اس نے کسی دوسری چیز کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے بیوی پر بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے بونکتی کتیا بنا دے۔ اس طرح اس کی قبول ہونے والی 2 دعائیں ختم ہو گئیں۔ پھر اس عورت کے بیٹے آگے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس صورتحال پر چین اور سکون نہیں، ہماری ماں بونکتی کتیا بن گئی، لوگ اس کی وجہ سے ہمیں شرم دلاتے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ اسے اپنی اصل حالت میں لوٹا دے۔ چنانچہ اس نے دعا کی اور وہ اپنی اصل حالت پر لوٹ آئی۔ اس طرح ان کی 3 دعائیں پوری ہو گئیں۔ یہی وہ البسوس عورت ہے جسے بدشگونی کے لیے ضرب المثل ہے۔ مثل یہ کہ اشام من البسوس، یعنی البسوس عورت سے زیادہ منحوس اور بدشگون۔ آیت نمبر 187۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جبل بن ابی کثیر اور شموال بن زید جو دونوں یہودی تھے نے کہا، اے محمد، اگر آپ نبی ہیں تو بتائے کہ قیامت کی گھڑی کب ہوگی، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کب ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ قتادہ کا قول ہے کہ قریش نے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قرابت اور رشتہ داری ہے، ہمیں پوشیدہ طور پر بتائیے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الساعۃ والی آیت نازل کی۔ ایک اور روایت میں ابو سعید بن ابی بکر الوراق نے جملہ سے روایت کی اور بتایا کہ میں نے ابو موسیٰ کو جمعہ کے دن بصرہ کے منبر پر یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے سامنے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اسے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اسے اس کے اپنے وقت پر سوائے اللہ کے اور کوئی ظاہر نہیں کرے گا، البتہ میں اس کی علامات اور شرائط بتا دوں گا جو اس کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ قیامت کے سامنے فتنوں، قتل اور سورشوں کا ایک طوفان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، الحرج سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حبشہ کی زبان میں قتل ہے۔
اور لوگوں کے دلوں کا خشک ہونا ہے، یعنی سرد مہری ہے، اور یہ کہ تم لوگوں میں ایک دوسرے سے اجنبیت ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اہل علم و دانش اٹھا لیے جائیں گے اور باقی گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جو نہ کسی نیکی کو جانیں گے اور نہ کسی برائی کو سمجھیں گے۔ آیت نمبر 189۔ مجاہد کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا کوئی بچہ زندہ نہ رہتا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ جب تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام عبد الحارث رکھنا۔ شیطان کا پہلا نام حارث تھا۔ ان دونوں نے ایسا ہی کیا۔ اس قول خداوندی میں اسی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 204۔ ابو منصور المنصوری نے جملہ سے روایت کی کہ اس آیت کے بارے میں بتایا اذا قرئ القرآن، انہوں نے کہا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے بات کرنے سے ممانعت کے بارے میں ہے۔ دوسری روایت میں قتادہ کا قول ہے کہ نماز کی فرضیت کے آغاز میں لوگ نماز کے دوران باتیں کرتے رہتے تھے۔ کوئی شخص آ کر اپنے ساتھی سے پوچھ سکتا تھا کہ تم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اور وہ جواب دیتا کہ ہم نے اتنی رکعت نماز پڑھ لی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ دوسری روایت میں الظاہری کا قول ہے کہ یہ آیت کے ایک نوجوان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کچھ پڑھتے تو وہ بھی ساتھ پڑھتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں میں جو قرات کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے وہی قرات دہراتے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرات غلط ملت ہو جاتی۔ اس پر یہ آیت نازل کی۔ ایک اور روایت میں سعید بن جبیر، مجاہد، عطا، عمرو بن دینار اور ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ آیت جمعہ کے روز امام کے خطبے کو خاموشی سے سننے کے بارے میں نازل ہوئی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔